بسم الله الرحمن الرحيم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار عالم تابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ رب الجلال کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم جان کائنات روح کائنات حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سامعین محتشم ذی الحج شریف کے آخری عشرہ میں ایک روایت کے مطابق 26 ذی الحج اور ایک روایت کے مطابق 27 ذی الحج کو خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو آپ جام شہادت نوش کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے
سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند چنیدہ پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کی سیرت پاک کے چند اہم پہلو کا ذکر کرتے ہوئے چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تک، یعنی مالداری میں، حسب و نسب میں اور عزت و شرف میں سب سے اعلیٰ ہستی جناب خاتم النبیین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور مالی لحاظ سے کمزور ترین اور حسب و نسب کے لحاظ سے کوئی اعلیٰ حسب و نسب نہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پہلے حسب و نسب کوئی نہیں تھا، لیکن جب نسبت رسول حضرت بلال حبشی کو مل گئی تو پھر بلال حبشی جیسے لوگوں کے بارے میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا و آتا کا سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے اور جس کو ابو بکر نے آزاد کیا وہ بلال بھی ہمارا سردار ہے۔ یہاں حسب و نسب کو نہیں دیکھا جاتا، نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ اعلیٰ ہستیوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے صحابہ ہیں، ہر ایک کو نسبت رسول کی وجہ سے پہچان ملی ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمال آیا ہے، کوئی شجاعت آئی ہے، بہادری آئی ہے، سخاوت کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور کسی کو حیا کی کان قرار دیا گیا ہے، تو یہ ساری ان کی زبان کی وجہ سے یہ کمالات نہیں ہیں، نسبت رسول کی وجہ سے کمالات ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، سخاوت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور آپ کی عدالت، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت اور آپ کی حیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور آپ کی شجاعت اور بہادری، یہ سارے کے سارے اگر کمالات ملے ہیں تو قبل الاسلام نہیں ملے، بعد الاسلام نسبت رسول کی وجہ سے ملے ہیں۔ اور اگر ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ مقام ملا تو ان میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو پہلے پہچانتا جانتا کوئی نہیں تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا باپ جو ہے وہ اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا تو چند گنتی کے اونٹ مجھ سے قابو نہیں ہوتے تھے، لیکن جب سے سرکار مدینہ کے لڑ لگا ہے، جب سے یہ نسبت حاصل کر لی ہے تو چند اونٹ پہلے قابو کرنے میں نہیں ہوتے تھے، اب نسبت رسول کی وجہ سے اللہ نے وہ کمال عطا کر دیا ہے کہ 36 لاکھ مربع میل زمین پر میں حکومت کر رہا ہوں، اور ایسی حکومت کر رہا ہوں کہ کیا مجال ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام ہو جائے، نسبت رسول کی وجہ سے۔ اور پہلے نسبت رسول نہیں تھی تو حالات یہ تھے، اب جب نسبت ملی تو کمال کتنا آ گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سوچ کی پاکیزگی، نفس کا تزکیہ اور دل کی پاکیزگی اور طہارت کتنی مل گئی۔ فرماتے ہیں جب ایمان قبول کرنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں آتا تو کبھی میرے خیال میں کوئی بات آتی کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام یہ ہونا چاہیے، اسلام کا ایک قانون و ضابطہ یہ ہونا چاہیے۔ مثلا سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں تو طواف کرنے کے بعد کیوں نہ ایسا ہو کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر لوگ نوافل ادا کریں، اللہ اکبر
اسلام لانے کے پہلے کی کیفیت کیا ہے، اب اسلام لانے کے بعد کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہر بندہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔ ادھر سے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ایسا ہو جائے، ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آقا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ جب تم طواف مکمل کر چکو تو مقام ابراہیم کو اپنا مصلی کا بنا دو، اپنی جائے نماز بنا دو۔ کتنی پاکیزگی مل گئی اسلام کی بدولت۔ پہلے تو کوئی کمال نہیں تھا، پہلے تو جانتا پہچانتا کوئی نہیں تھا، اب ایسی پاکیزگی ملی ہے کہ ادھر رائے آتی ہے، ادھر سے رائے کے مطابق قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، کئی قبائل کے مختلف علاقوں سے لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں اپنے معاملات پیش کرتے اور اپنے مسائل پیش کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب ارشاد فرماتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کیوں نہ ایسا ہو کہ جب لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں تو ازواج مطہرات امہات المومنین جہاں گناہ کا تصور اور خیال بھی نہیں ہے، جن کو مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا، وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن کیوں نہ ایسا ہو کہ جب لوگ سوال کرنے کے لیے آئیں حضور کی بارگاہ میں اپنے معاملات پیش کریں، ازواج مطہرات ذرا پردے میں چلی جایا کریں۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے حضرت فاروق اعظم کے خیال آیا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا حضور ایسا ہو جائے، ادھر سے رب کا قرآن نازل ہو گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے میرے حبیب جب لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر سوال کریں تو آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے دیا کریں کہ ذرا پردے میں چلی جایا کریں۔ اللہ اکبر۔ کیسی ذہن کی پاکیزگی مل گئی اسلام کی بدولت۔ اسلام انسان کے نفس کو، انسان کے ذہن کو کیسی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ پہلے پہچانتا کوئی نہیں تھا، اب ادھر سے رائے بنتی ہے، ادھر سے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ایک یہودی آپ کے سامنے آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، کہنے لگا مجھے جبریل سے محبت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں محبت؟ کہنے لگا مجھے جبریل سے اس لیے نہیں محبت ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے خلاف آیات لے کر آتا ہے، ہمارے خلاف جو ہے وہ اللہ کے احکام لے کر آتا ہے، عذاب لے کر آتا ہے، ہمیں پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا جو اللہ کے ملائکہ کا دشمن ہو، جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، جو جبریل کا دشمن ہو، جو میکائیل کا دشمن ہو، فرمایا وہ کافر ہے، اور کافر جو ہے یہ مسلمانوں کے فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا اللہ رب الجلال کے سارے دشمن ہیں جو اللہ رب الجلال کے فرشتوں کو نہ مانے اور جو اللہ کے رسولوں کو نہ مانے۔ ادھر سے خیال پیدا ہوا، ادھر سے رب کا قرآن نازل ہوا۔ کیسی پاکیزگی ملی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے اسلام پر بڑے بڑے احسانات کیے، بڑے بڑے احسانات کیے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے دولت کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، سب کچھ ہوتے ہوئے سرمایہ کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، بلکہ دولت دنیا سے دور رہ کر اپنے دامن کو بالکل پاک اور صاف رکھا اور فقیرانہ زندگی گزار کر دنیا سے گئے، اور ایسا نظام خلافت پیش کیا کہ کائنات کے اندر ایسا نظام عدل اور نظام خلافت کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کے فضائل کس قدر ہیں، فرمایا ان کا مقام کس قدر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے اور المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اول من یعتق بیدہ ودخل الجنہ واول من یسلم علیہ۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا وہ شخص جس سے رب ملاقات فرمائے گا، رب مصافحہ فرمائے گا، وہ میرا عمر ہوگا۔ اونچی آواز سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ نبی
نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت والے دن جب جس سے رب مصافحہ فرمائے گا، اول من یصافح الحق، فرمایا جس سے رب مصافحہ فرمائے گا، فرمایا وہ میرا عمر ہوگا۔ رب اپنی شایان شان مصافحہ فرمائے گا، اور فرمایا وہ پہلا شخص جسے رب ذوالجلال اپنے دست قدرت سے پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا، وہ میرا عمر ہوگا۔ اتنا مرتبہ اور مقام مل گیا، کمال مل گیا، یہ سارا کا سارا کمال ملا تو اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو حضور نے تبسم فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی مسکراہٹ اور تبسم کو دیکھ کر عرض کیا آقا یہ تبسم فرمانے کی وجہ، حضور یہ مسکرانے کی وجہ اور دیکھ کر مجھے مسکرانے کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے عرفہ کی رات رب ذوالجلال کو تیری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے رب کو دیکھا کہ رب تجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور رب تجھے سلام کہہ رہا تھا۔ یارو ذرا اندازہ تو کرو کہ قبل اسلام کو جانتا کوئی نہیں ہے، اب مرتبہ اور مقام اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ بارگاہ رب العزت سے سلام کا پیغام آ رہا ہے۔ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کس قدر فضائل ہیں۔ حضرت تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ امام جلال الدین سیوطی جن کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ آپ تاریخ الخلفاء کے اندر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے جب حضرت جبریل آئے تو حضور نے فرمایا جبریل ذرا آج آسمانوں پر میرے عمر کی شان کیا ہے وہ شان ذرا بیان کرو۔ دنیا کے اندر تو حضرت فاروق اعظم کی شان اور مرتبہ اور مقام ہے، لیکن آسمان دنیا پر فرشتوں کے ہاں کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ اللہ اکبر، قربان نہ جاؤں اس ہستی پر کہ جن کے فضائل اور مناقب سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک خود مشتاق ہیں۔ حضور چاہتے ہیں کہ میرے عمر کے فضائل بیان ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کا ذکر کرنا یہ رسول کریم علیہ السلام اس کو پسند فرماتے ہیں۔ میرے جہاں میرا ذکر ہو وہاں میرے اصحاب کا بھی ذکر ہو۔ صحابہ اکرام نے کوئی کم قربانیاں تو نہیں دی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا جبریل وہ شان بیان کرو جو سماوی شان ہے میرے عمر کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کروں حضرت عمر کے فضائل؟ فرمایا ہاں بیان کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے عمر نوح مل جائے، مجھے عمر نوح مل جائے یعنی 950 سال آپ کی تبلیغ کی عمر ہے، 1250 سال آپ کی کل عمر ہے، میں عرض کیا آقا اگر مجھے عمر نوح مل جائے اور میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم کی سماوی شان بیان کروں جو آسمان دنیا پر آپ کی شان ملائکہ کے ہاں ہے، حضور میں بیان کرتا جاؤں یہ 1250 سال کا عرصہ تو ختم ہو جائے گا، حضرت عمر کے فضائل مکمل نہیں ہوتے۔
اکبر، کتنی شانیں ہیں. یہ وہ شان ہے، انتخاب تو چونکہ رب کی بارگاہ سے ہوتا ہے نا، یہ انتخابات کہ کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت عطا فرمانی ہے، کس کو کلمہ طیبہ پڑھا کر اپنے محبوب کی غلامی عطا کرنی ہے. یہ انتخابات تو رب کی بارگاہ سے ہوتے ہیں. مسند بازار کے اندر موجود ہے ایک پادری ملک شام کے اندر، حضرت سیدنا فاروق اعظم زمانہ جاہلیت کے اندر ابھی ابتدائی دور تھا، تو آپ ملک شام کی طرف گئے. اسلام کا بھی اس قدر غلبہ نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا، ابتدائی دور ہے. ملک شام کے اندر گئے تو ایک پادری نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طرف دیکھا، تو دیکھ کر اور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا آپ میرے مہمان ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں. آپ کو اپنے گرجے میں لے کر جا کر مسافر سمجھ کر کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگا اس طرح آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، اور آرام کرنے کے بعد پھر کہا کہ مجھے اجازت ہے اب میں جا سکتا ہوں؟ پادری کہنے لگا نہیں، جانے سے پہلے چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں گے؟ اور میں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں سب سے پہلے آپ کا نام پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عمر ہے. میرا نام عمر ہے. کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ میں میرے والد کا نام خطاب ہے. کہنے لگا من این جئت، یہ تو بتائیں کہ آپ کا مسکن کیا ہے، آئے کہاں سے ہیں، آپ کا مکان کیا ہے، آپ کس جگہ پر ٹھہرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مکہ المکرمہ کی وادی کے اندر رہنے والا ہوں. اچھا. پادری کہنے لگا مکہ المکرمہ سے آئے ہیں، نام یہ ہے، بلدیت یہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہی ہے. کہنے لگا میں آپ کے سامنے کاغذ اور قلم رکھتا ہوں، اور فرمایا اکتب، یہاں لکھ دیجئے. آپ نے فرمایا ماں اکتب، میں کیا لکھوں؟ کہنے لگا آپ مجھے امان لکھ دیجئے. آپ نے بڑے تعجبانہ انداز میں اسے فرمایا میں تمہاری خیریت تو ہے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، کس چیز کی امان تجھے لکھ کے دوں؟ میں کوئی بادشاہ ہوں جو تجھے امان لکھ کر دوں؟ میں کوئی حاکم ہوں جو تجھے امان لکھ کر دوں؟ کس چیز کی امان لکھ کر دوں؟ کہنے لگا اے عمر میں نے تورات بھی پڑھی ہے، میں نے زبور بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، اور میں ساری کتابوں کے اندر یہ میں پڑھ چکا ہوں کہ ایک نبی آخر زمان ہوں گے، ان کے کچھ اصحاب ہوں گے اور ان کے یہ نام ہوں گے، اور مجھے اس پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ میں جانتا ہوں جہاں نبی آخر زمان اور ان کے اصحاب کا نام آیا ہے وہاں ایک شخصیت آپ بھی ہیں. آپ کا بھی میں نے نام پڑھا ہے، آپ کا نام بھی میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ عمر ایک خطاب بھی ہے، آپ کا صحابی ہوگا. اور فرمایا آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اس بات پر، آپ پوری روئے زمین پر آپ پھر کر لوگوں سے پوچھ لیں، اہل علم سے پوچھ لیں، پوری روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر تورات جاننے والا کوئی نہیں ہے، انجیل جاننے والا کوئی نہیں ہے، زبور جاننے والا کوئی نہیں ہے. اور میں یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان اصحاب میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر زمان کا مقام عطا کرنا ہے اور ان کا ساتھی بنانا ہے. میں گواہی دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو یہ کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے مسکراتے ہوئے قلم پکڑا اور اسے کہا میری طرف سے تجھے امان ہے. یہ لکھ کر آپ نے فرمایا جیسا اگر تو کہہ رہا ہے اگر ویسا ہے تو میری طرف سے تجھے امان ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے لکھ کر دے دیا اور وقت گزرتا گیا. سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے، شام فتح ہوا، اور شام کی طرف جب آپ روانہ ہوئے، بیت المقدس کی طرف آپ روانہ ہوئے، وہ بھی آپ کا ایک کمال انداز تھا بیت المقدس کی طرف جانے کا. آپ جب بیت المقدس میں ملک شام کے اندر پہنچے تو دیکھا اسی گرجے سے وہ پادری باہر نکلا اور وہی امان نامہ لے کر حضرت فاروق اعظم کے سامنے آیا. کہا اے عمر جو میں نے کہا تھا بتائیے وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو میں نے پہلی کتابوں کے اندر پڑھا تھا وہ آج ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت فاروق اعظم نے اس سے قلم لیا اور اس کو اسی وقت لکھ کر گورنر وقت کو فرمایا اس کو میری طرف سے جب تک یہ زندہ ہے امان
मरतबे भी पूरी करो। ज़ालिका मसलुहुम फित-तौरात व मसलुहुम फिल-इंजील। कहा ये वो हस्तियां हैं कि जिनके वाक़यात और जिनकी सीरत और किरदार को तौरात और ज़बूर के अंदर बयान किया गया, इंजील के अंदर बयान किया गया। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम किस कदर है, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो कमालात अता फरमाए हैं और जो औसाफ अता फरमाए हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको अपनी बारगाह में रख करके जो तरबियत फरमाई है, उस तरबियत का कैसा असर है। फरमाते हैं मेरे दौरे खिलाफत के अंदर अगर नहर फुरात के किनारे पर एक बकरी का बच्चा भी प्यासा रह जाएगा तो फरमाया इसकी पूछ भी उम्र से होगी। काश नज़ामे अदल और नज़ामे इंसाफ की बात करने वाले सीरत फारूक आज़म को पढ़ लें कि असल इंसाफ और असल अदल और किरदार तो इसको कहा जाता है। फरमाते हैं अगर नहर के किनारे पर बकरी का बच्चा प्यासा मरे तो क्यों मरे, उम्र के होते हुए मरे तो क्यों मरे। फरमाया इसका जवाब मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे इसका मुआवजा किया जाएगा। रात होती तो यही वक्त के 36 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाले वक्त के बादशाह और वक्त के खलीफा हैं, जो अपने कांधे के ऊपर आटे की बोरियां उठाकर रात को गश्त करते हैं। किसी जरूरतमंद की जरूरत तो नहीं है। असल हाकिमाने वक्त इनको कहा जाता है। असल रियासत मदीना के दावेदार तो ये हैं कि जिन्होंने अपना अमली किरदार पेश किया है। घर के रात गश्त करते हुए घर के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछते हैं कोई जरूरत तो नहीं है, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज क्यों हो रही है, आ रही है, कोई खाने की कमी तो नहीं है। असल हुक्मरान तो ये होते हैं। और आप फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के हुजूर जितना अल्लाह ताला ने मेरे कांधों पर बोझ डाला था मैंने उसको निभाने की कोशिश की, और इसके बावजूद भी जब आपका विसाल हो गया, आपकी शहादत हो गई, तो बाद में किसी ने आपको ख्वाब के अंदर देखा और ख्वाब के अंदर देखकर हज़रत फारूक आज़म की कैफियत को देखा कि आप ये जो है वो पेशानी पर पसीना है। अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन ये क्या मामला है, बताइए अल्लाह रब्बुल जलाल ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। फरमाया मैं अपने सारे कामों में अल्लाह के हुजूर जवाब देकर फारिग हो चुका हूँ, लेकिन एक बात पर अभी तक परेशान हूँ। सुनिए मुसलमानों, असल हमारे हुक्मरान और असल अगर इंसाफ करने वाले लोग कैसे थे, एक सुई तक किसी का हक नहीं रखा अपनी जिंदगी में। और फरमाते हैं एक चीज पर मेरा मुआवजा हो गया कि कहीं ज़कात के ऊँट आए थे और उनको में एक रस्सी गई जो है वो नादानिस्ता तौर पर कहीं आगे पीछे हो गई, अभी तक रब की बारगाह में उसका मुआवजा हो रहा है, अभी तक उसकी जवाबदेही हो रही है कि वो रस्सी कहाँ गई थी। अल्लाहु अकबर, 36 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाला अपना दामन साफ लेकर दुनिया से जाए और एक सुई के बराबर किसी का हक न रखे, इसको कहा जाता है असल अदल और इंसाफ करने वाले लोग और असल रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार को पेश करने वाले लोग। काश ऐसा निज़ाम अदल और ऐसा अदल और इंसाफ और ऐसा किरदार हाकिमाने वक्त को आज भी मुयस्सर आ जाए, काश में मुयस्सर आ जाए। लेकिन कौन ये बातें करेगा, कौन ये सुनेगा। हमने तो अपने निसाबी की तालीम से इन हस्तियों का जिक्र ही निकाल दिया, किरदार फारूक आज़म को निकाल दिया, सखावत उस्मान गनी को निकाल दिया, सदाकत सिद्दीक़ अकबर को निकाल दिया, शुजाअत अली को निकाल दिया। किरदार तो हमने पीछे कर दिए, अब किसका किरदार कौन पड़ेगी, नौजवान नस्ल पड़ेगी, किसके अंदर शुजाअत पैदा होगी, किसके अंदर सदाकत पैदा होगी, कौन कौन से हाथ हमारे साथ किए जा रहे हैं। लेकिन याद रखना ये जितने भी सैयदना फारूक आज़म के दौर के अंदर थोड़े फितने उठे, हज़रत उस्मान गनी के दौर के अंदर थोड़े फितने हुए, उसके बाद थोड़े फितने हुए, कैसे कैसे बड़े बड़े पहाड़ों के मिसल फितने इस्लाम के सामने आए, लेकिन वो सारे के सारे फितने मिट गए, इस्लाम का झंडा फिर भी बुलंद रहा है। और हर दौर के अंदर इंशाअल्लाह ये रब ताला की दी हुई इस्लाम की पावर और इस्लाम की कुव्वत है कि इसको मिटाने वाली बड़ी बड़ी ताकतें सामने आएंगी, लेकिन खुद पाश हो जाएंगी। इस्लाम हमेशा के लिए महफूज रहेगा, इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। सीरत फारूक आज़म से ये पैगाम लेकर जाओ और आपके किरदार से ये पैगाम लेकर जाओ जो आपकी जिंदगी है, पाकीज़ा जिंदगी। अगर उस पाकीज़ा जिंदगी के
تو رب کی بارگاہ میں اس کا بھی مواخذہ حضرت فاروق اعظم سے ہو رہا ہے۔ ذرا ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جان کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا کبھی ہم نے بھی اپنی ذرائع آمدنی میں اپنے زندگی کے معاملات کے اندر غور و فکر کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی کا حق کھا رہا ہوں، کہ ایسا تو نہیں ہے میں کسی سے ناجائز کر رہا ہوں؟ جہاں ایک اونٹ کی رسی کا معاوضہ ہو سکتا ہے، وہاں لوگوں کے جائیداد پر قبضہ کر لینے سے اور لوگوں کے اموال پر قبضہ کر لینے سے کیا رب کی بارگاہ میں ہم جواب دے کر فارغ ہو جائیں گے؟ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سوچنا ہے۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد ایک عملی کردار اپنی وجود کے اندر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، عدل اور انصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی کا ہاتھ پر جو ہے وہ دانستہ نادانستہ طور پر اگر کھا لیا ہے تو اسے معافی مانگ کر اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں سرفروغ ہونے کی کوشش کریں۔ خالق کائنات ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد